کیا مشہور امریکی کارٹون سمپسن کے اندر لبوبو ڈال کے کریز اور ریکارڈ سیلز کی پیشن گوئی پہلے کر دی گئی تھی؟ کیا سمپسنز کی اسی پیشن گوئی کے مطابق لبوبو ڈال واقعی اپنے ساتھ خریدار کے گھر نحوست اور جنات کو لے کر آتی ہے؟ کیا لبوبو ڈال دراصل پازوزو ہے، یعنی وہ شیطان جو کہ آج سے تقریباً 2500 سے 3000 سال پہلے میسوپوٹیمیا یعنی موجودہ عراق، شام اور ایران کے کچھ حصوں کے اندر شیطانی طاقتیں رکھنے والا اور بچوں کو نقصان پہنچانے والے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا؟ آئیں ذرا سوشل میڈیا پر اٹھائے جانے والے ان اہم ترین سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمپسن کارٹونز کے بارے میں تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کی وجہ شہرت ہے کہ وقت سے پہلے ایسی پریڈکشن کرنا یا ایسی پیشن گوئیاں کرنا جو کہ کئی سال یا پھر دہائیاں گزرنے کے بعد بھی سچ ثابت ہو جائیں، اور سچ بھی ایسے ثابت ہوں کہ جیسا ہو بہو ایپیسوڈز کے اندر دکھایا گیا ہو۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی صدر بننا، کرونا وائرس جیسی وبا کی پیشن گوئی، اسمارٹ واچ کا تصور، ڈزنی کا 20th سینچری فوکس کو خریدنا، جینیٹک موڈیفیکیشن وغیرہ، بھارت کے اندر سافٹ ویئر کمپنی پر ہنگامہ، خود سے چلنے والی گاڑیاں، AI ٹیکنالوجی کا تصور، اس کے علاوہ ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹس کا استعمال، گھروں کے اندر ویڈیو کالز کا عام ہونا اور زیر سمندر ارب پتی لوگوں کی موت وغیرہ۔ اور آہستہ آہستہ انہی پریڈکشنز کی وجہ سے عام لوگوں کو اس بات کا یقین ہونے لگا کہ واقعی سمپسنز کے پاس کوئی ایسی پاور موجود ہے کہ وہ فیوچر کی پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہر بار جب بھی دنیا کے اندر کوئی ایسا گلوبل ایونٹ ہوتا ہے جو کہ غیر معمولی ہو تو کہیں نہ کہیں سے اس سے ملتی جلتی پریڈکشن ڈھونڈ کر لوگ لے آتے ہیں کہ سمپسن کارٹونز کے اندر تو کئی سالوں پہلے اس کو پریڈکٹ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کارٹونز کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مستقبل جانتا ہے، یہ عقیدہ ہی اپنے آپ کے اندر کفر ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، اور اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو کہ میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں، یعنی اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والا ہوں۔ اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی کارٹون، کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی سائنٹسٹ یا روحانی بابا مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، اور کامن سینس بھی یہی کہتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو انہی لوگوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوتی جو کہ فیوچر کے بارے میں جان سکتے تھے۔ آج یہ وہ لوگ ہوتے جو کہ دنیا کی ہر ایک بہترین چیز کو اپنے لیے جمع کر لیتے اور ایون کہ موت کو بھی دھوکہ دے دیتے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی صرف اتنا دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، باقی خود سے پیغمبر بھی مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی بھی انسان یا مخلوق کے بارے میں یہ گمان بھی رکھنا کہ وہ مستقبل جان سکتی ہے یا کوئی غیر مرئی طاقت اس سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ شرک اور توہم پرستی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سمپسن کارٹونز کوئی پریڈکشن نہیں کرتے، کوئی پیشن گوئی نہیں کرتے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر لوگ سالوں سے سنسنی پھیلا کر ویوز اور فیم کی خاطر کرتے آ رہے ہیں۔ دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس وقت بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ سمپسن کے 750 سے زیادہ ایپیسوڈ آن ایئر ہو چکے ہیں اور مزید ابھی آنے ہیں۔ اب ان 750 ایپیسوڈز کے اندر اگر ایک ایپیسوڈ کے اندر یا پھر ایک ایپیسوڈ کے بھی کچھ سینز کے اندر کوئی ایسا سین دکھایا گیا ہو جو کہ مستقبل کے اندر جا کر بالکل سچ ثابت ہو جائے تو لوگ سوشل میڈیا پر صرف اسی مخصوص سین کو نکال کر موجودہ حالات سے جوڑ دیتے ہیں کہ دیکھیں سمپسن نے تو پہلے اس کے بارے میں پریڈکٹ کر دیا تھا۔ اب وہ بیچارے یہ نہیں سوچتے کہ 750 ایپیسوڈز میں سے 749 ایپیسوڈ غلط بھی تو ثابت ہو چکے ہیں، ان میں سے تو کچھ بھی موجودہ حالات کو پریڈکٹ نہیں کرتا۔ اور دوسرا اگر آپ غور کریں تو سمپسنز کی سچ ہونے والی ایپیسوڈز کے سین دراصل یا تو آبویس تھے کہ مستقبل کے اندر یہ ٹیکنالوجی آنے والی ہے، یا پھر ان کو پریڈکٹ کرنا بہت حد تک ممکن تھا۔ مثال کے طور پر آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آج یہ حالات بن رہے ہیں تو مستقبل کے اندر ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ مثال کے طور پر فیوچر کے اندر جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا اور ٹیکنالوجی کی تمام ایوولوشن وغیرہ، یہ بالکل آبویس سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی عام انسان بھی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ اس وقت یہ حالات ہیں تو فیوچر کے اندر یہ بننا پاسبل ہے، یعنی یہ صرف کوئنسیڈنس یا اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سمپسن امریکی ٹیلی ویژن پر سب سے لمبے ٹائم تک چلنے والی کارٹون سیریز ہے اور 1989 سے شروع ہو کر یہ ابھی تک جاری ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 35 سالوں کے اندر دکھائی گئی تمام ایپیسوڈز میں سے کوئی ایک بھی اتفاقیہ طور پر موجودہ حالات سے میچ نہ کرے۔ اس طرح کی ویڈیوز سے دھوکہ مت کھایا کریں کیونکہ یہ آپ کے عقیدے کو خراب کر سکتی ہیں۔ غیر مسلم تو ان پیشن گوئیوں پر یقین رکھ سکتے ہیں لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس وقت لبوبو ڈال کو لے کر جو ایپیسوڈ سمپسنز کا سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہومر سمپسن کو کسی بہت ہی پرانی جگہ سے ایک مجسمہ ملتا ہے، اور یہ مجسمہ ہوتا ہے آج سے 2500 سے 3000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کے اندر پوجا جانے والا ایک شیطانی دیوتا جس کا نام ہوتا ہے پازوزو۔ ہومر اس کو کوئی کھلونا سمجھ کر پیک کر کے بچوں کو کھیلنے کے لیے تحفے کے طور پر گھر بھیج دیتا ہے،
آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مجسمے کے گھر آنے کے بعد اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر پزوزو کی روح واپس آ جاتی ہے اور سارے گھر کے اندر شیطانی طاقتیں گھس کر ہر چیز کو تہس نہس کرنے لگتی ہیں، اور ہومر خود بھی اس مجسمے کے ہاتھوں پوزیس ہو کر اس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لبوبو دراصل یہی پزوزو کا شیطانی مجسمہ ہے، کیونکہ دونوں کی شکلیں آپس میں بہت حد تک ملتی ہیں اور ان کے نام بولنے کی حد تک بھی کافی حد تک ملتے ہیں، یعنی لبوبو اور پزوزو۔ اور آج کے ٹائم کے اندر جو شخص بھی لبوبو ڈول کو اپنے گھر کے اندر لاتا ہے، دراصل وہ پزوزو کی شیطانی طاقتوں کو بھی اپنے گھر کے اندر ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب اس بات کے اندر کس حد تک سچائی ہے، پہلے یہ جان لیں کہ پزوزو کا مجسمہ ریئل کے اندر کچھ ایسا دکھتا ہے، جبکہ لبوبو کچھ ایسی دکھتی ہے۔ دونوں کے اندر کوئی سملیرٹی نہیں ہے۔ خود لبوبو ڈول کے کریٹر کسنگ لنگ نے کبھی اس بات کو کنفرم نہیں کیا کہ اس نے لبوبو ڈول کا آئیڈیا دراصل پزوزو جیسے کسی کریکٹر سے لیا ہے۔ اور آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پزوزو کا شیر جیسا جسم ہے، عقاب یا پرندے جیسے پنجے ہیں، 2 بڑے سینگ، باہر کو نکلی ہوئی زبان، لمبی اور تیکھی انگلیاں، 2 بڑے بازو اور پر، اور پیچھے سے سانپ جیسی دم کی شکل و صورت، جو کسی بھی طرح سے لبوبو سے نہیں ملتی۔ میسوپوٹیمیا یا موجودہ عراق، شام اور ایران کے لوگ پزوزو کو مغربی ہواؤں یا ویسٹ ونڈز کا مالک سمجھتے تھے، اور یہ وہ ہوائیں ہیں جو کہ خشک سالی، قحط اور طاعون جیسی بیماریاں لایا کرتی تھیں، بچوں اور بڑوں کو بیمار کر سکتی تھیں۔ اور سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ہی ٹائم کے اندر اس کو شیطانی طاقتیں رکھنے والا کوئی دیوتا بھی مانا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا سیویئر بھی۔ جی ہاں، دونوں ایک ہی ٹائم کے اندر۔ اس زمانے کے لوگ اس کی مورتی کو اپنے گھروں کے اندر رکھتے تھے تاکہ وہ زیادہ خطرناک شیطانی قوتوں، خصوصاً لمستو سے ان کی حفاظت کرے۔ اور لمستو ان کے مطابق ایک خوفناک جناتی دیوی تھی جو ان کے مطابق چھوٹے بچوں کو اور خصوصاً حاملہ خواتین کو نقصان پہنچایا کرتی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم برے کو زیادہ برے سے بچانے کے لیے پوجا جاتا۔ ہلیریس پیپل۔ پازوزو کو دنیا بھر کے اندر شہرت اس وقت ملی جب اسے ہالی ووڈ کی مشہور ترین ہارر فلم دی ایکسورسسٹ میں دکھایا گیا۔ اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکی کے جسم کے اندر ایک بدرو نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ بدرو دراصل پازوزو ہی ہوتا ہے، اور اس فلم کے اندر پازوزو کی شکل وہاں پر بھی بہت ہی خوفناک دکھائی گئی ہے، یعنی سر پر سینگ، جانور جیسا جسم اور شیطانی طاقت۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہر مشہور ایونٹ کی طرح لبوبو ڈول کو بھی ویوز کی خاطر طرح طرح کی کہانیاں بنا کر اس سے توہم پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس گڑیا کو خریدنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے یہ بلائنڈ باکس اسٹریٹجی کے ذریعے جوئے کو پروموٹ کر رہی ہے، یعنی اس کے باکس میں سے کوئی عام سا ایڈیشن نکلا تو پیسہ برباد، اور اگر کوئی اسپیشل ایڈیشن نکلا تو بہت سارا پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جوا حرام ہے، اور اسی وجہ سے اس ڈول کو خریدنا بھی۔ اور دوسری وجہ ہے کہ اس طرح کی بھیانک شکل والی گڑیا جو کہ ایک ہی ٹائم کے اندر انسان اور جانور دونوں کی جھلک دیتی ہو، علماء کرام کے مطابق اسلام کے اندر مکروہ ہے، حرام نہیں بلکہ مکروہ۔ یعنی اگر بلائنڈ باکس اسٹریٹجی کی شرط ختم بھی ہو جائے تو تب بھی اس کو نہیں خریدنا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شیطانی شکل و صورت کا خوف اور نفرت بچوں کے دلوں سے ختم کر کے ان کو ان بھیانک شکلوں سے مانوس کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ مشہور سیلیبریٹیز بھی یہی کچھ کر رہی ہیں، اس طرح کی ڈالز کو فیشن اور اسٹیٹس سمبل بنا کر پوری دنیا میں پروموٹ کر رہی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس گناہ کا حصہ مت بنیں اور ایسی چیزوں سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں میں ضرور جاننا چاہوں گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔